अम्मी मुझे मजबूर न करो इस शादी से, मुझे नहीं करनी उस लड़की से शादी। माँ ने गुस्से से बोला, तू बकवास न कर, इतनी प्यारी लड़की है, खूबसूरत है, समझदार है, हाफ़िज़ कुरान है, तुमको क्या नाचने गाने वाली लड़की चाहिए? असद ने पानी का गिलास दीवार के साथ मारा। मुझे नहीं करनी शादी उससे, बस माँ बाप ने मजबूर किया। असद मान गया। ठीक है, कर लेता हूँ शादी, अगर मुझे अच्छी ना लगी तो तलाक दे दूँगा। बाप ने गाली दी, कमीने इंसान, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद न करना। मनाहिल को कहाँ मालूम था जिसके साथ वो ब्याह कर जा रही है वो मजबूरी में कबूल कर रहा है उसे। मनाहिल और असद की शादी हो गई। मनाहिल अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी, कब कौन नसीब में आ जाए, कब चलते चलते कोई हाथ थाम कर ज़िंदगी को जन्नत बना दे और कब कोई जन्नत से ज़िंदगी को जहन्नम बना दे, कौन जानता है। आने वाली सांस मौत लेकर आएगी या ज़िंदगी, कौन जाने। मनाहिल के ख्वाब तो थे, लेकिन मनाहिल का बाप था, माँ मर चुकी थी, बड़े 3 भाई थे, वो भी शादीशुदा थे। कौन भला पूछता है बहनों को अपना घर आबाद करने के बाद। खैर मनाहिल की शादी हो गई असद से। पहली रात थी, मनाहिल बहुत रो रही थी। असद पास बैठा मोबाइल पे मसरूफ़ था। पहली रात, पहली मुलाकात, मनाहिल को अपनी माँ की याद सता रही थी। आज माँ जिंदा होती तो उसके सीने लग कर विदा होती। माँ के बिना बेटियाँ खुद को अकेला महसूस करती हैं। असद ने मनाहिल की तरफ देखा, आंखें सुर्ख थीं, रो रो कर बेबस सी थी, उदासी थी चेहरे पे। असद को मनाहिल पहले ही पसंद नहीं थी। मनाहिल की तरफ देखते हुए बोला, अब क्यों रो रही है, तुमको कोई फांसी तो नहीं दे रहा ना? अपनी मनहूस आवाज़ बंद कर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मनाहिल असद के इस रवैये पे और परेशान हो गई। खैर रात गुजर गई। असद ने जानवर सा सलूक किया मनाहिल के साथ। मनाहिल खामोश रही। लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, भूख, ताने, गरीबी, फिर भी खामोश रहती हैं। असद दूसरे शहर में कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री वाले ने एक रूम दिया था फैमिली के लिए असद को। असद कुछ महीने बाद मनाहिल को अपने साथ ले गया, घर से बहुत दूर। मनाहिल अपने शहर, अपने घर से अपने हमसफ़र के साथ बहुत दूर एक शहर में जा बसी थी। एक मोहल्ला जो बहुत अजीब सा था। यहाँ लोग अपने काम से काम रखते थे, कोई मर रहा या जी रहा, किसी को किसी से कोई मतलब न था। मनाहिल कमरे में दाखिल हुई। सारा सामान मनाहिल ने उठा रखा था। असद चिल्लाकर बोला, जल्दी से अब सारे कमरे की सफाई कर, मैं आता हूँ। मनाहिल थक चुकी थी। असद बाहर चला गया। मनाहिल बेड पे लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर कमरे की सफाई करूँगी। लेटी ही थी कि आंख लग गई, सो गई। रात का टाइम था। असद घर आया, देखा मनाहिल सोई हुई है, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इतनी कमीनी औरत है, मैं कहकर भी गया था कमरे की सफाई कर, देखो जैसे बाप ने नौकर रखे हुए हैं, कैसे सोई हुई है। असद ने गाली देकर चिल्लाना शुरू किया। मनाहिल डर सी गई, सहम गई। असद ने मनाहिल के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। मैं क्या कहकर गया था, समझ आती है या नहीं? मनाहिल आहिस्ता से बोली, मैं थक गई थी, आंख लग गई, बस कर देती हूँ सफाई। जल्दी से बुर्श पकड़ा, सफाई करने लग गई। थप्पड़ का दर्द मुंह पे नहीं, रूह पे हो रहा था। सफाई मुकम्मल की। असद खाना बहर से लेकर आया था, खुद खाकर सो गया। जो बचा हुआ था थोड़ा सा, वो खाना मनाहिल ने खाया और बेबसी में लेट गई। सुबह बिना बताए असद काम पे चला गया। मनाहिल सोच रही थी, असद मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे मारता है, ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए थी मैंने। कुछ महीने गुजरे, फ़ोन आया, बाप गुजर गया। असद से कहा, मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, मुझे ले चलो घर। असद ने मुंह बनाकर कहा, जाना है तो अकेली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुमने जाना है तो चली जाओ। इतना दूर का सफ़र मनाहिल नहीं कर सकती थी। बाप का आखिरी दीदार भी न कर सकी। बहुत रोई थी, बाप को याद करके बहुत रोई, लेकिन क्या करती, नसीबों की मारी थी। खामोश थी। खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन नसीब बहुत बदसूरत थे। शादी को 2 साल गुजर गए। हर रोज़ गालियाँ देता असद, हर रोज़ बुरा भला कहता था। एक दिन असद बहुत भूखा घर आया। मनाहिल को तेज़ बुखार था, खाना अच्छा न बन सका, मिर्च तेज़ हो गई खाने में।
اسد نے کھانا شروع کیا۔ اتنی مرچ ڈال دی کھانے میں۔ مناہل اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، کھا لیں، مجھ سے ایسا ہی بنتا ہے۔ اسد نے بالوں سے پکڑا، کمینی عورت، یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بلا وجہ بہت مارا مناہل کو۔ مناہل کے رونے کی آواز بہر جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف آیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دی۔ اسد بڑی بڑی مونچھ رکھی ہوئی دروازہ کھولا۔ سامنے واصف کھڑا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسد غصے سے بولا، کیوں؟ تو ٹھیکیدار ہے اس گھر کا، جا چلا جا، دماغ نہ خراب کر۔ واصف کو بہت عجیب لگا اس کا رویہ۔ اسد لیٹ گیا بیڈ پہ۔ مناہل کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار شدید تھا۔ یا اللہ، کیا گناہ کر دیا میں نے، کیسی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اپنی بابی کو ایک دن فون کیا، بابی، اسد میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں، اس کو سمجھاؤ کوئی۔ بابی نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے بہن، اپنے گھر کی پرابلم خود دیکھو، تمہارا بھائی خود بہت پریشان ہے آج کل، مرد مارتے تو ہیں ہی، برداشت کر تم۔ فون بند ہو گیا۔ کہاں جائے، باپ مر گیا، ماں ہے نہیں، کوئی اللہ کے سوا مددگار بھی نہیں ہے۔ اسد کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے اسد مناہل کو مارتا۔ مناہل کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانا۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مناہل بے ہوش سی پڑی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، لنگڑاتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا۔ سامنے خوبصورت سا لڑکا واصف تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مناہل نہ کچھ کہے نادر چلی گئی۔ واصف اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا مناہل کا بہت برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ چینخ چینخ کر جیسے کہہ رہی ہو، مجھے بچا لو اس جہنم سے۔ مناہل پیاری سی لڑکی تھی اور اسد ایک دیسی ٹائپ جاہل سا۔ کیوں مارتا ہے آپ کو یہ بندہ؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی ہو؟ کیوں آپ ظلم سہتی ہو؟ واصف نے سوال کیا۔ مناہل روتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ واصف نے اپنا تعارف کروایا، میں وکیل ہوں، میرا نام واصف ہے، میں بھی یہیں ساتھ والے گھر میں آیا ہوں کرائے پہ۔ مناہل روتے ہوئے بولی، کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں؟ کیا میرا کوئی ہے نہیں، نہ ماں نہ باپ، بھائی پوچھتے نہیں، اس نے چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ واصف سمجھ رہا تھا مجبوری مناہل کی۔ واصف نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھا، اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں نکال لوں گا بہت جلد تم کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر واصف چلا گیا۔ رات کو اسد آیا۔ آج تو اسد شراب پی کر آیا تھا۔ وہیں روٹین میں گالیاں دی، کھانا کھایا اور کہنے لگا، چل میری ٹانگیں دبا۔ ساری رات دباتی رہی اسد کو۔ اسد صبح اٹھا، میرے کپڑے پریس کیے یا نہیں؟ مناہل جلدی سے بولی، بس ناشتہ تیار کر لوں پھر کر دیتی ہوں۔ اسد نے گردن سے پکڑا مناہل کو، سانس بند کردہ، مناہل تو مر جائے نا تو میری لائف بن جائے۔ مشکل سے مناہل نے گردن چھڑائی۔ اسد تیار ہوا، کام پہ چلا گیا۔ مناہل دروازے پہ دیکھ رہی تھی، وہ جیسے انتظار کر رہی تھی واصف کا۔ دستک ہوئی۔ مناہل دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ واصف نے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا، گھر میں داخل ہوا۔ مناہل جاؤ شاور لے کر آؤ۔ مناہل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ واصف پیار سے کہنے لگا، ارے جاؤ تو۔ مناہل نہا کر آئی، گیلے بال بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واصف نے شاپر سے بریانی کا ڈبہ نکالا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھاتے ہیں۔ مناہل کھانے لگی، اتنے مزے کی بریانی ہوٹل سے لے کر آئے ہو؟ واصف مسکرانے لگا، جی نہیں، خود بنائی میں نے۔ آپ کیا سمجھتی وکیل کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ مناہل بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ واصف کے روپ میں اس کو زندگی نظر آنے لگی۔ واصف بہت سی باتیں کرتا مناہل سے۔ مناہل واصف کو یاد کرتے ہوئے اسد کے سب ظلم سہ جاتی۔ دوسرے دن واصف آیا۔ مناہل ایک بات کہوں؟ مناہل نے پیار سے کہا، ہاں واصف بولیں، مجھ سے شادی کرو گی؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واصف نہ کھیلو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں، اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھ سے کھیلنا نہ۔
واصف نے مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مناہل واصف غیرت مند مرد ہیں، ایسا کبھی نہ سوچنا، واصف کھیلنے آیا ہے۔ اچھا سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، آؤں گا تو تم کو چھڑا لوں گا اس انسان سے۔ مناہل کا دل بیٹھ سا گیا، واصف نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیا، ارے یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ماتھے پہ بوسہ کیا مناہل کے۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، واصف کو دروازے میں کھڑی ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا واصف۔ رات ہوئی، اسد گھر آیا، کھانا کھایا، مناہل خاموش تھی۔ اسد نے گالی دی، چپ کیوں ہے؟ کون مر گیا تیرا؟ کمینی، میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے، چل مجھے دبا۔ مناہل خاموش رہی، واصف کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ اسد چائے پی رہا تھا، چائے کافی گرم تھی، جان بوجھ کر گرم چائے مناہل پہ گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوا، اسے واصف کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا اس کی بیوی کا چکر تھا، ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ اسد بے قابو ہو گیا، مناہل کو بہت مارا، اس نے اتنا مارا مناہل بے جان سی ہو گئی۔ اسد مار رہا تھا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا، خیال واصف کا تھا۔ کسی نے اٹھا کر اسپتال داخل کروا دیا، لاوارث تھی، مناہل کوئی اپنا نہ تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ واصف کو بتایا، اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ اور کسی سے ڈرنے لگی تھی، چینخ چینخ کر روتی، پھر چھپ کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی، ڈاکٹرز نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں واصف وہاں آیا، دیکھا مناہل بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا، مسکرانے لگی، زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ وہ چینخ چینخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس گیا، ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف ماتھا چوم کر حوصلہ دینے لگا، بس بس میری جان، بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ مناہل واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، بس بس میری جان۔ مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا مناہل سے، بہت خیال رکھا مناہل کا، خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا، پارلر لے کر جاتا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناہل کے قدموں پہ لا رکھتا۔ مناہل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ مناہل حافظہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی۔ مناہل دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ مناہل نے گفٹ کھولا، نئے گھر کی چابی تھی، اچھا ہم سفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب مناہل کے پاس۔ مناہل کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، بہت خوش تھی اب۔ اسد کے کیے ہوئے ظلم بھول گئی، اسد ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی قبر پہ جا کر دعا کرنے والا بھی نہ تھا اسد کے لیے۔ یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہوئی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایسی کچی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔